الحمد للہ الذی وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ کہف کے سیشن نمبر 6 میں انشاءاللہ تعالی ہم آیات اسٹڈی کریں گے 26 to 30۔ تو اس میں جو ہے 26 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولی ولا يشرك في حکمه احدا۔ جس کا ترجمہ ہے، کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جتنا عرصہ وہ رہے، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے، وہ کیا ہی خوب دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ہے، اور اللہ کے سوا ان کے لیے کوئی اور مددگار نہیں ہے، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ اس سے پہلے والی آیت میں جو ہے اصحاب کہف کے غار میں ٹھہرے رہنے کی مدت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے 309 سال، اور پھر اس کے بعد سے یہ کہا کہ اب کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ کہتے ہیں نا ہم جیسے جس چیز کے بارے میں کنفرم بالکل ایگزیکٹ کوئی بات نہیں معلوم ہو تو اس کے بارے میں زیادہ حجت کرنا اور اس طرح کی بات درست نہیں ہوتی، بلکہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات زیادہ ہے۔ اور واقعی غیب کی بات تو زمین و آسمان کی تمام غیب کی پوشیدہ جو باتیں ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے، انسانوں کے علم میں یا کسی اور کا علم محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے نا وہ تمام چیز کو جو ہے نا اس کی کرسی جو ہے چھائی ہوئی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض جو ہے آسمان و زمین پہ، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے وہ کیا ہی خوب سننے والا، کیا ہی خوب دیکھنے والا ہے، اور اس کے سوا جو ہے وہ کسی کا بھی، یہاں پہ کہا گیا کہ ما لہم من دونی، ان کے لیے اس کا کوئی نہ ولی ہے، اور وہ اپنے حکم میں اپنے کسی کو شریک بھی نہیں کرتا ہے، کوئی اس کا مشورہ دینے والا ہے یا کوئی اس کو اس طرح کا۔ اللہ تعالیٰ کا علم پرفیکٹ ہے، بالکل اس کی ذات پرفیکٹ ہے، اس کو ایسے کسی کی ہیلپر کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، ان تمام ضرورتوں سے پاک ہے، اور غیب کا تمام علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، کسی کا بھی کوئی کارساز نہیں۔ ان کا کیا مطلب، یعنی ایک کفار مکہ کی طرف یا جو لوگ حجت اس بارے میں کریں ان کی طرف اگر یہ کہا جائے کہ ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے اور ان کا کوئی کارساز نہیں ہے، تو کسی کا بھی، ہم میں سے کسی کا بھی کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی کارساز نہیں ہے، کام بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات میں اسی کا امر کار فرما ہے، اور اس کے حکم میں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی نصیر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مشیر نہیں، اور اس کی ذات گرامی ان سب باتوں سے پاک ہے۔ یعنی اس کو کسی ہیلپر کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشورہ دینے والے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمام چیزوں سے جو ہے نا یہ انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے نا، کہ کوئی ایک بڑے عہدے پہ ہوتا ہے تو اس کا کوئی وزیر ہو، اس کا کوئی ہیلپر ہو، کوئی اس کا مددگار ہو، نصیر ہو، کوئی اس کا شریک ہو، کوئی پارٹنر ہو، کچھ بانٹ لے اس کے جو کام ہے، کچھ مطلب مشورہ دے دے، کچھ ہیلپ کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے۔ آیت نمبر 27۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ترجمہ ہے، اور آپ اس کی تلاوت کیجئے جو آپ کے رب کی کتاب میں سے ہے، اور آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے، جو آپ کے رب کی کتاب من کتاب ربک، یعنی آپ کی رب کی کتاب میں سے جو ہے اور جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا، لیکن اصل میں یہ تمام انسانیت کو، کیونکہ یہ کتاب تو ہدی للناس ہے نا، تو تمام کو ایک طرح سے مخاطب کر کے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے نا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اس کو، اور اس کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس کی کتاب میں کوئی بدل نہیں سکتا، اس میں کوئی تحریف اور تعویل نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے نا تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرما چکا ہے، یعنی وہ کر نہیں سکتا ہے اس میں اپنی منمانی تعویل یا تحریف۔ اکثر ہوتا ہے نا، جیسے پچھلی کتابیں جو تھی اس میں تحریف ہوئی، اس میں تبدیلی ہو گئی، وہ بالکل پیور فارم میں نہیں رہی تو وہ منسوخ ہوئی، اس کے بعد جب آخری شریعت، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، تو اس وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی، تغیر، کچھ بھی اس طرح کی چینجنگ کوئی لا نہیں سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، یعنی کہ وہی جو ہے ولی ہے، وہی مولا ہے۔ تفسیر تبری میں ہے
کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہے، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی آپ کا ملجا نہیں، کوئی پناہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے اپنے رب کی اس کتاب کی تلاوت نہ کی جسے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا کوئی ملجا نہ ہوگا۔ اور جیسے کہ دوسری جگہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے آپ پہ نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دیں، اور اگر ایسا نہ کیا تو آپ اللہ کا پیغام پہنچانے میں قاصر ہے، یعنی آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ ایسا تو رسول نے کبھی کسی نبی نے کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ باتیں بیان فرما کہ اگر اصل میں اہل ایمان کو ایک طرح سے اہل ایمان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کبھی بھی کوئی نبی جو ہے نا، وہ کوئی پیغمبر کسی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، وہ ان تمام چیزوں سے وہ بھی پاک ہوتے ہیں، انبیاء کرام بھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بھی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر، بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو نازل کیا، یقیناً آپ کے اس کو جو ہے اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے، یعنی وہ آپ سے اس فرض کے بارے میں پوچھے گا جو اس نے تبلیغ رسالت کے بارے میں آپ میں عائد کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے تائید سے ہی بہت مشکل امر ہوتا ہے نا، یہ ایک چھوٹی سی بات پہنچانا ہم میں سے ایک عام آدمی کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا پیغام پورے گلوب پہ پہنچانا، تو یہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں تھا نا۔ اور اس کی شروعات بھی کیسے ہوئی ہے کہ لگتا ہے جیسے اپنی جان ہلاک کر دیں، وہاں اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتے ہیں کہ اتنا مطلب بہت زیادہ غمزدہ نہ ہو، بلکہ بس پیغام آپ پہنچا دیں، آپ پیغام پہنچانے والے ہیں، فذکر انما انت مذکر۔ اور ایک جگہ یہ بھی آیت آتی ہے کہ آپ نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے، فذکر ان نفعت ذکرہ، یعنی کہ جہاں پہ اب بالکل ہی وہاں پہ معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، تو وہاں پہ بہت زیادہ اپنے جان ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے کہ قرآن میں بھی آیت آتی ہے کہ آپ نصیحت کریں، نصیحت ریمائنڈ کرانا جو ہے وہ مومنین کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ بہت ساری مضمون اس کے متعلق جو ہیں قرآن میں آئے ہیں۔ اور اگلی آیت جو ہے وہ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ واصبر نفسك مع الذين، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھیں، اٹیچ کر کے رکھیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کو چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ یہاں وجہ سے مراد جو ہے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کرے کہ جو دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 28 جو ہے وہ، اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں صبح شام، اور ان سے مطلب جن کو دنیا کی بہت زینت دے رکھی ہے نا، ان کی طرف آپ مائل نہ ہو اور ان کی پیروی نہ کریں جن کے دلوں کو غافل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ بہت حد سے گزر گئے ہیں۔ یعنی یہ کفار مکہ، قریش اور یہاں کے جو ایلیٹ طبقہ تھا جو کہ حد سے گزر گیا تھا، حق کو سمجھنے کے باوجود نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ مخالفت میں جو ہے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔ تو ان سے کہا، اصل میں اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 52 میں بھی ہے، جس میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کے چہرے کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے، ان کو اپنے سے دور مت کیجیے۔ تو وہاں بھی یہی معاملہ ہوا تھا کہ صحابہ جو ہیں، کچھ کمزور صحابہ جو فائنینشلی جو ہے وہ کمزور تھے اس وقت، جو غربا اور مساکین میں سے تھے، تو وہ پہلے ایمان لائے تھے، ایمان میں سبقت لے گئے وہ، اور ایمان بھی اتنا زبردست قسم کا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، تو وہ ان کے پاس قریب رہا کرتے تھے اور قرآن سننا سمجھنا اور بہت ساری جو ڈسکشن جو ہوتی تھی۔ تو یہ سرداران قریش جو تھے نا، وہ اس بات کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے کہ یہ مطلب ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں۔ تو انہوں نے یہ فرمائش کی تھی کہ ان کو آپ یہاں سے دور کر دیجئے، ہٹا دیجئے، تب ہم بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کر دی کہ بالکل ان کو آپ نہیں اٹھائیں گے، کہ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ عزت والے ہیں، کہ ان کی وجہ سے ان کو آپ بالکل بھی مطلب یہاں اپنی محفل سے اپنے سے دور نہیں کریں گے تھا۔ اور وہی چیز یہاں بھی ایک طرح سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھیں جو کہ اللہ کو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور وہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو کہ دنیا کی زینت دی ہوئی ہے
ان کی طرف آپ مائل نہ ہوں. مائل ہونے کی بات نہیں مطلب کہ ان کو ترجیح نہ دیا جائے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے نا جو دنیاوی طور پہ مالدار ہو, صاحب ثروت ہو اور کچھ اس طرح کی جو چیزیں اس کے پاس اگر ہے دنیاوی ساز و سامان, تو انسان اس کو تھوڑا سا پریفرنس دے دیتا ہے یا اس کو تھوڑی عزت دیتا ہے اور اس سے کم جو دنیاوی ساز و سامان میں اس کو تھوڑا سا نیگلیکٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلب ناپسندیدہ امر ہے کہ اگر کوئی ایمان والا ہے, اس کے پاس ایمان کی دولت ہے, اللہ کی رضا چاہتا ہے اور رسول کی سنتوں کو پیروی کرنے والا ہے, دین سے محبت رکھنے والا ہے, تو اس کی عزت اللہ کے نزدیک زیادہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. یعنی اللہ کے یہاں معیار الگ ہے. یہ معیار انسانوں کا ہوتا ہے, لوگوں کا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نزدیک جو ہے معیار وہ کچھ اور ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں. اور اس کا فائدہ بھی کیا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں اور صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, غافل نہیں ہیں, ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے رکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا آخرت کو جو ہے اپنا ٹارگٹ بنانا, پھر اس راستے پہ چلنے میں اس کو بھی بہت مدد مل جاتی ہے. یہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. یہ جو صحبت ہے, یہ کمپنی ہے جو انسان کو پھسلنے سے اور اس راستے کی جو بھی مشکلات آتی ہیں نا اس کو وہ اچھے سے فیس کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک ساتھ جو ہوتا ہے نا یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. اور پھر ایک دوسرے سے موٹیویشن ملتی ہے, ایک دوسرے کو مطلب انسان جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ پاتا ہے. تو یہ اس طرح سے بھی بہت ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انسان جڑ کے رہے, تاکہ وہ آخرت کا جو یہ سفر جو ہے نا دنیا کا بہت کٹھن ہے اور بہت مشکل ہے, اور جب سچائی کا اور صحیح کا حق کا راستہ انسان اختیار کرتا ہے نا تو وہاں پہ بہت ساری مشکلات آتی ہیں. تو وہاں پہ یہ کمپنی جو ہے نا اس کو ہمت دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, اور اس کے ذریعے سے انسان کا اس راستے پہ چلتے جانا, استقامت اختیار کرنا اور اپنی منزل کو مطلب بالکل واضح طور پہ جو ہے کلیئر رکھنا ذہن میں, یہ اس میں آسانی ہوتی ہے, سہولت ہوتی ہے, اور ایک طرح سے اللہ کا حکم بھی ہے. تو اس کو ماننا ویسے بھی ایک مومن کے لیے جو ہے وہ سعادت کا ذریعہ ہے. امام مسلم نے اپنی صحیح میں سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی ہے کہ ہم 6 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرکین نے آپ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو یہاں سے نکال دیجئے اور ہم سے بات کی, ہم اس کے بعد یعنی آپ کی بات سن لیں گے. تو سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں, ابن مسعود, حذیل کا ایک شخص اور بلال اور 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ان کا خیال ہے کہ شاید بات سن لیں اور ان کے اندر تبدیلی آ جائے کہ آپ ان کو ہرگز مطلب اپنے سے دور نہیں کریں بلکہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر کے رکھیں. اور اس میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے مخاطب کر کے اور تمام اہل ایمان کو ایک طرح سے یہ حکم دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے. اور اس شخص کا کہنا نہ مانے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. یاد سے غافل کر دینے سے مراد یہ ہے کہ دین سے اور دنیا میں اپنے رب کی عبادت سے غافل کر دیا ہے, اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. اس کے تمام اعمال افعال احمقانہ, ناکارہ اور برباد ہیں. لہٰذا آپ اس کی بات نہ مانیں اور اس طریقے کو پسند نہ کریں اور اس کے مال و دولت پہ رشک نہ کریں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131. اور آپ ہرگز اپنی دونوں آنکھیں نہ اٹھائیں ان چیزوں کی طرف دنیاوی زندگی کا آرائش کے طور پہ ہم نے ان کے گروہوں کو جو دے رکھے ہیں, تاکہ ہم انہیں اس کے ذریعے سے آزمائش کریں, اور آپ کے پروردگار کا عطیہ کہیں بہتر اور زیادہ دیر پا ہے. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. آیت نمبر 29 کا ترجمہ ہے. اور کہہ دیجئے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے, پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. لا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جن کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر, یعنی آگ جو لپٹیں ہوتی ہیں اس کو کہا جا رہا ہے. اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی مانند ہوگا, اور ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا, اور برا مشروب ہے پینے کی چیز یعنی, اور وہ بری آرام گاہ ہے. اللہ پناہ میں رکھے اللہم لا تجعلنا منہم. یعنی یہ جہنمیوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے مطلب حق آ گیا کہہ دیجئے آپ کے رب کی طرف سے, تو جو چاہے ایمان لائے, جو ایمان لائے گا اپنے بھلے کے لیے لائے گا, جو نہیں لائے گا اس کا مطلب برا حال, وہ خود مطلب جو ہے وہ اپنے لیے ہی برا ہوگا اس کا. تو اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ, اور اس میں پھر وہ کیا چیز, اس کی لپٹیں جو ہیں, پھر اس کے اندر جو بھوک اور پیاس جب ان کو لگے گی تو کیا چیز کھانے کو دیا جائے گا, کیا چیز پینے کو دیا جائے گا,
ایسی بری چیز جو کہ مطلب انسان نہ اس کو کھانے سے اس کی پیاس بھوک جائے گی، نہ وہ پانی پینے سے اس کی پیاس جائے گی، بلکہ اور اس کی جو تکلیف ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اس چیز سے۔ اللہ ہمیں ایسی اعمال کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کی سزا سے ہمیں بچائے اور اللہ تعالیٰ کی انعامات جو ہے نا اس کا حقدار بنائے۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک طرح سے ہوتا ہے نا انذار، یعنی ڈراوا، جس سے کہ انسان پھر وہ برے اعمال سے بچے۔ اور پھر اگلی آیت میں جو ہے وہ رغبت، ایک طرح سے جو ہے وہ ترغیب ہے۔ وہاں ترغیب ہے، ڈراوا ہے، اور یہاں ترغیب ہے جنت کی بات کر کے کہ دیکھو اس میں کیا ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ آیت نمبر 30 کا جو ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ جس نے اچھا عمل کیا اس کا ہم اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ ایک طرح سے اب رغبت دلائی جا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ جب جنت کی بات آتی ہے، جہنم کی بات آتی ہے تو جنت کی بھی آتی ہے، جب اچھائی کی بات آتی ہے تو برائی کی بھی بات آ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہر طرح کی چیزیں جو ہے وہ اپوزٹ کو بیان کر کے کہ انسان کو واضح ہو جائے۔ تو ایک طرح سے جب انسان ڈرتا ہے تب بھی بری چیز سے، برے انجام سے ڈرتا ہے تو برائی سے بچتا ہے، اور ایک طرف سے اس کو رغبت ہوتی ہے کہ اچھا کرے گا تو اس کا انعام جو ہے وہ اس کی وجہ سے بھی وہ کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو 30 نمبر آیت ہے اس میں یہ کہ جن لوگوں نے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو لوگ عمل کرتے ہیں۔ ان لا نضيع اجر من احسن عملا، جس نے بہتر عمل کیا، اچھا عمل کیا، حسن مطلب بیوٹیفل جو اس کے اعمال ہوں گے تو اس کو ضائع نہیں کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔